ٹھیک ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس آیت میں جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو زانی ہے اور زانی مرد بھی اور عورت بھی دونوں کے لیے سزا بتا دی ہے۔ کتنا پاک معاشرہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، کتنا پیارا معاشرہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کہ اگر اس میں کوئی اس طرح کی حرکت کریں تو ان کو یہ سزا دو، اور سزا دیتے وقت بالکل ان پہ ترس نہ کرو، بلکہ کیا کرو کہ چاہے ان کی رسوائی ہو رہی ہے ان کے لیے ذرا اپنی قوم کو، مسلمانوں کی ایک جماعت کو اکٹھا بھی کر لو کہ ہم ان کو سزا دینے لگے ہیں، اور یہ ہمیں بات کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو یہ سزا دی گئی تھی، اور یہ بھی سوچ لیں کہ وہ عورت کو کس طرح سزا دی گئی تھی کہ اس نے خود ہی مان لیا تھا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بچہ پیدا کر لو، پھر آئی کہ بچہ پیدا کر لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب بچے کو دودھ پلا لو، پھر آئی کہ میں نے دودھ پلا دیا، مجھے پاک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھانے پینے لگ جائے، پھر وہ آ گئی روٹی کا ٹکڑا اس کو پکڑائے ہوئے کہ یہ کھا پی رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سزا یہ سنا دی اور ایک جماعت کو بھی اکٹھا کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پہ ان کا جب خون لگا اڑ کے تو انہوں نے اپنا کرتا کچھ حقارت سے جھاڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نہ کرو، یہ وہ عورت ہے کہ اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو پورا مدینہ ہی پاک ہو جائے۔ تو یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے، دیکھیں اللہ درجے کتنے بڑھاتا ہے، لیکن سزا لازم ہے۔ اب جس طرح وہ عورت بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی تو نبی ہمارے کوئی حکمران ہوتے اچھا تمہیں احساس ہو گیا چلو کوئی بات نہیں، لیکن یہ سزائیں ہمارے معاشرے میں ہوں گی تو ہم پاک ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ سورہ نور میں اس لیے کہتی ہوں کہ لازم ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ بدکار مرد تو آتن بدکار عورت یا مشرکہ سے نکاح کر لیتا ہے، اور زانیہ سے مشرک یا زانی کے سوا کوئی نکاح نہیں کرتا، اور یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے، یقیناً وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ اب مومن اللہ نے اپنے نکال لیے، کیونکہ ہم نے پیچھے مومنوں کی کتنی پیاری باتیں پڑھی ہیں، اللہ نے کہا اس میں سے مومن نکل گئے، یہ جو دوسرے لوگ ہیں زانی ان کو زانیہ ہی ملے گی، میں اپنے مومنوں کو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کبھی ایسا آزمائش کے لیے ہو جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبیث خبیثوں کے لیے ہی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، تاکہ لوگ بہتان باندھنے اور جھوٹی گواہی دینے سے باز آ جائیں اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگلی بھی سزا دیکھیں کیا ہے، کہ ہم لوگ کسی کی بیٹی کی بات سنی سنائی اپنے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کو بھی آگے کرنے میں نہیں روکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں پتہ چلا ہے فلاں کی بیٹی نے ایسا کیا، آپ نے دیکھا؟ یہ ہے ہمارا اسلام سکھاتا کہ کوئی منہ نہ کھولے، کوئی غلط بات نہ کرے، اگر کوئی غلط بات کرے تو آؤ بھائی ثبوت دو، تم نے یہ بات اتنی بڑی کسی کی بیٹی کے بارے میں کی ہے، 4 گواہ لاؤ ورنہ پھر 80 کوڑے کھاؤ۔ اور جب کسی کو پتا ہوگا کہ میں نے 80 کوڑے کھانے ہیں تو کوئی کہے گا نہیں کوئی بات۔ تو یہ کیا کس لیے؟ ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ جو ہم فضول باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ کوئی کسی پہ تہمت لگائے گا تو پھر اس کو گواہ لانے پڑیں گے اور 80 کوڑے کھانے پڑیں گے اگر گواہ نہ لا سکے تو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا الذین تابوا، اور پھر اس کے بعد وہی بات کر دی، ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ ایک تو والدین کے نافرمان لوگ، کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، چاہے جتنی مرضی دنیا میں صدقے خیراتیں کریں اور اچھے بننے کی کوشش کریں، والدین کے نافرمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کریں کہ ہم ان کی طرح بنیں، اور پھر دیوس یعنی وہ لوگ جو دیوس ہیں، دیوس کیا ہے؟ بغیرت مرد۔ یہ مردوں کو کہا گیا کہ وہ دیوس، وہ بغیرت جو اپنی بیوی کو نہیں سمجھاتا کہ باہر کیسے نکلنا ہے، جو اپنی بیوی بیٹی بہن کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے نکل جاتا ہے اور چیک نہیں کرتا کہ کب لباس کیسا پہنا ہے، اس کی ساری پیچھے سے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور دوسرے مرد دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس عورت کو نہیں بلکہ اس مرد کو کہا گیا کہ اس نے چیک نہیں کیا۔
تو وہ ہے دیوس، وہ بغیرت مرد ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کا بجز اپنے وجود کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 مرد واضح طور پر مجلس میں اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ راست بازوں میں سے ہے اور سچی قسم کھا رہا ہے۔ اب یہ لعان کے بارے میں اللہ نے ایک لعان کا بھی قانون رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح اپنے علاقے میں، گاؤں میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو اس طرح کرو کہ پھر اب مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے اور بیوی بھی آ جائے اور مرد بھی آ جائے۔ تو مرد کے لیے یہ پھر قانون کہہ دیا کہ وہ 4 مرتبہ واضح طور پر مجلس میں اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ راست بازوں میں سے ہے، سچا ہے۔ وہ جو بات کر رہا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور پھر 4 دفعہ تو قسم کھا کے کہے۔ 5ویں دفعہ وہ کیا کہے کہ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ غلط بات کہہ کر جھوٹوں میں سے ہو، یعنی کہ پھر اس پر لعنت ہو، خود ہی لعنت ڈال دی کہ اگر وہ جھوٹ کہے تو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے۔ اب یہ سزا ٹل سکتی ہے، یہ گندگی کی سزا جو کسی عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہے چکر کہ اب قسمیں کھا لو، ایک قانون یہ بھی ہے۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، یعنی لعنت ہو اگر وہ میرا خامد سچوں میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی مجھ پر، یعنی میرا خامد اگر سچوں میں سے ہے تو وہ کہے کہ مجھ پر لعنت ہو اور غضب ہو۔ اب اگر دونوں ہی یہ قسمیں کھا لیں، اب آپ خود سوچیں، میاں بھی یہ قسمیں کھا لے لعان کی اور وہ عورت بھی، تو پھر کیا کریں گے؟ دونوں کو چھوڑ دیں گے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی کیس آیا تو دونوں نے ہی قسمیں کھا لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس عورت کے ہاں بچہ ہوا اور وہ اس طرح کا اگر ہوا، اس طرح کا تو وہ تو ہوگا، یعنی کہ یہ زانیہ ہے، اور اگر وہ اس طرح کا ہوا، نشانیاں بتا دی، تو پھر وہ زانیہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زانیہ ہونے کی نشانیاں بتائی تھیں کہ بچہ ایسا اگر ہوا تو وہ زانیہ ہے، تو ویسا ہی بچہ ہوا تھا، تو وہ اللہ کے پاس اس کی سزا ہے پھر۔ اور پھر فرمایا گیا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم مصیبت میں جا پڑتے، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر کہا گیا کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ جن لوگوں نے ایک بڑا اتہام باندھا تھا، وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا گناہ کیا کمایا اتنا ہی ان کے لیے وبال ہے، اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صفوان بن معطل سلمی، یعنی یہ والا شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، اب یہ آیت کس چیز کی شروع ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے کی کہ یہ طوفان باندھا۔ اللہ نے کہا یہ ایک طوفان برپا کر دیا، اور طوفان برپا کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے، تم ہی میں سے تھے۔ اب دیکھیں، بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون بتائے وہ معاشرے میں لازم ہونے کے لیے ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ اس سے پاک نہیں ہے۔ نبی کو، نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی آیات میں بیان کرنا ہے، اور پھر اس میں کہا، یہ اس میں کہہ دیا گیا، اب ابھی حالانکہ اللہ نے سزائیں بتائی ہیں کہ جو تہمت لگائے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کی بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، جب تم نے اس کو سنا تھا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح جھوٹ ہے اور ہم نہیں مان سکتے۔ اب دیکھیں، اللہ ہمیں نیک گمان کرنا سکھا رہا ہے۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلے، یا ہم آنکھوں سے بھی کسی عورت کو کہیں دیکھ لیں کسی کے ساتھ بازار میں، تو باتیں نہ کرنے لگ جائیں، ہم اس کو نیک گمان کی طرف لے جائیں کہ ہو سکتا ہے اس کا کزن ہو سکتا ہے اس کا کوئی خالہ زاد بھائی ہو سکتا ہے کچھ ہو، ہم کیوں اس طرح کی بات کریں؟ نیک گمان لاؤ۔ فوراً اسے دیکھ کے شیطان کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اس پہ الزام لگا دو، کیونکہ تم الزام لگاؤ گی تو اسے پتہ ہے اس سے بھی اللہ سزا دے گا آخرت میں تہمت کی۔ تو نیک گمان کرنا سیکھو، اور اللہ نیک گمان کے میں آپ کو بتاؤں بالکل قریب ہے۔ اگر ہمیں بھی کوئی برا خواب آئے اور ہم اس کو نیکی کی طرف لے جائیں، اچھائی کی طرف لے جائیں، تو اللہ اس کے قریب ہے، وہی کر دے گا۔
تو اس لیے برے گمانوں سے بچو۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، بیوی ہے، امہات المومنین ہے، پوری امت کی ماں ہے، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تم نے سوچا کیوں نہیں؟ نیک گمان کیوں نہ کیا؟ دیکھیں اللہ کتنی پیاری باتوں سے شروع کر رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ انہوں نے بے پرکی کیوں اڑانا شروع کر دی؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں بھی جھوٹے ٹھہرے۔ یعنی ابھی تو میں نے قانون بتایا ہے، پھر تم لوگوں نے ایسا کیا تو گواہ کیوں نہیں لائے تھے؟ اس طرح وقت کیوں گزارا؟ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس طرح حالات بگڑ گئے تھے وہ تم سے نہ سدھر سکتے اور تم کو اس وجہ سے کوئی بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت بھی نہیں ہوتی اور اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اس کے نزدیک، لیکن اس کی وجہ سے جہنم کے اتنے نیچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنی زمین و آسمان سے ہے، یعنی جتنی زمین آسمان سے ہے۔ یعنی اپنے منہ سے سوچ کر بات نکالو، خاص طور پر کسی کی بیٹی، ماں اور بیوی کا جب معاملہ ہو تو کسی کی، تو اس میں آپ سوچ کے اپنی بہوؤں کو بات کرتے وقت بھی سوچو کہ کون سی بات کہنی ہے کون سی نہیں، کہ اللہ برا نہ منا جائے۔ اس کے بعد کہا، اور اگر اس لیے جب تم ان افاوت سے، یعنی کیا لفظ ہوگا یہ، توہمات یعنی افواہیں کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام انسان کے لیے اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی، اور وہ بھی کوئی عام انسان، فقیر غریب، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انسانیت کی اتنی قیمت ہے، تو بجائے کہ تم کچھ سوچتے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، جب تم نے ایسی بات کو سنا تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی بات اپنی زبان پر لائیں۔ خدایا تم پاک ہے، خدایا تو پاک ہے۔ یہ تو بہت بہتان ہے جو منافق باندھ رہے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کی بات پر کبھی نہ کرنا، دوبارہ نہ کرنا، اور اگر تم ایمان نہیں رکھتے تو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایسی بات کبھی نہ کرنا۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدکاریوں کی اشاعت ہو اور برائی کی باتیں پھیلتی رہیں، ان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ اس کی صورتحال کیسی ہوگی، کہ عذاب کیسا کیسا ہوگا، یہ تمہیں بالکل نہیں پتا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، پھر اللہ بتا رہے ہیں، اور بلا شبہ اللہ شفقت کرنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، بس بات یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم شیطان کے قدم با قدم نہ چلنے لگو، محتاط رہو اور بے پرکی نہ اڑایا کرو، اور جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بےہودگی ہی کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک باز نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے خاص فضل سے پاک باز بنا دیتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل و کشائش ہیں اور وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے عزیزوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے؟ دیکھیں اللہ نے اتنی زبردست باتیں بتائی ہیں ہمیں، اور اتنا غصہ ہے اللہ کو کہ تم نے بات کرتے وقت سوچا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں، بات اتنی بڑی کر دی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا، اس چیز سے میری جان چھڑائے گا کہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو اس طرح کرنے لگ جائیں کہ آپ پر یقین نہ رکھیں، تو آپ کا یقین اپنے رب کی طرف پورا ہو جانا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت چھوڑ دیا اور کہا اب میں آپ کے سامنے نہیں روں گی، اب تو میں اپنے اللہ کے سامنے روں گی، میں نے دنیا کے سامنے اب نہیں رونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار پھر سن لی۔ جب اللہ کے پاس ڈائریکٹ ہو گئی نا، پہلی بات تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ہم اتنا واقعہ بیان صرف نہیں کرتے لمبا، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس سے ہم صرف یہ سیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لیں اچھی طرح
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا حال کرنا ہے۔ آج سے ہی ہم سوچ لیں کہ ہم کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بیوی کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، اور اس طرح کی تو بالکل ہی نہیں، اور کوئی بھی نہیں، بلکہ کیونکہ غیبت تو کوئی بھی ہے نا وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور اللہ کی باتیں آپ سنیں اور سمجھیں کہ جب وہ اللہ کہ اتنی بڑی بات، اور کس کے متعلق؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق وہ والی بات لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، حالانکہ اللہ کو خود معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، ہوتا تو یہ نا، اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ ابو بکر صدیق، یہ جو میں نے آخری آیت پڑھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شخص کو صدقہ دینا کہتے تھے اب میں نہیں دوں گا، جو اس میں شامل ہے، مستہ تھا ایک شخص، مستہ، تو وہ کہتے وہ بھی شامل ہو گیا تھا یہ تہمت لگانے میں، تو انہوں نے کہا تھا یہ بھی شامل تھا نا، تو میں تو اس کو بڑھا دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، اب میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تم اللہ کی راہ سے روک سکتے ہو؟ اسے معاف کر دو، درگزر کرو، اور جن اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو انہیں دے دو۔ ہم بھی اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے رہے نا، پتہ چلے کہ مجھے فلاں فلاں سے پتہ چلا کہ اس نے میرے بارے میں اتنی باتیں کی ہیں، تو ہم فوراً اپنا ہاتھ روک لیں گے۔ اور اللہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہاتھ نہیں روکنا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا نبی کے وسلم کی حدیث کہ تم اچھائی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ کرتا ہے، اور تم اچھائی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ نہیں کرتا۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، اگر ہم قرآن پڑھتی ہیں تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات، بلا شبہ جو لوگ پاک دامن اور بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر اتہام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں مقامات میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کی پوری پوری جرم کے مطابق سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ سچا ہی ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک باتیں، یاد رکھیں کہ ناپاک باتیں ناپاک لوگوں کا کام ہے، اور ناپاک لوگ ناپاک باتیں ہی کیا کرتے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگ کرتے ہیں، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ ایسی باتوں سے مبرہ ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ، اب دیکھیں یہاں تک تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ابھی بھی دیکھیں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے اب جو کچھ سکھانے لگے ہیں، یہ سب چیزیں بھی ہمارے گھر کے لیے، ہمارے محلے کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہیں، جو اللہ تعالیٰ اب ہمیں سکھانے لگے ہیں۔ کیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہوا کرو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ دیکھیں پرانے لوگ، ہم کہتے ہیں کہ چلو زیادہ تر جاہل تھے، لیکن پرانے وقتوں کی بات آپ یاد کریں کہ باپ بھی گھر آتا تھا تو یا تو خانسی یا پھر السلام علیکم، تاکہ جو بہویں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں دوپٹہ لے لیں۔ تو اس طرح اللہ نے کہا کبھی بغیر بتائے گھر میں داخل نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب کسی دوسرے شہر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے، اس وضو کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، اور گھر میں اطلاع دے دیتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، تاکہ بیوی تک کو اطلاع دینا کہ میری بیوی بھی کہیں گندی حالت میں نہ ہو، کیونکہ مرد پردیش سے آیا ہے تو بیوی آگے حشاش بشاش ملے، پیاری لگے اسے، یہ نہ ہو کہ وہ سر باندھ کے لیٹی ہو اور بیمار پڑی ہو، چلو اٹھ کے تھوڑی فریش ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب مرد آتے ہیں نا تو عورتیں زیادہ تر جو علم نہیں رکھتی، علم بڑی چیز ہے، جو علم نہیں رکھتی نا تو وہ کہیں گی مرد کے آنے کا ٹائم ہو گیا، سر باندھ لوں تاکہ میں تو اس کو مزہ چکھا دوں اور اسی سے کام لوں، بازار سے کھانا لاؤ، میں نے کھانا نہیں بنایا، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں، اچھی نیک بیوی بلکہ وہ ہے جو سر بندہ بھی ہوا ہے کھول دے اور منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جائے کہ اپنے میاں کے لیے کھانا رکھے اور اس کو نہ بتائے۔ یہ بڑی بڑی عورتیں ایسی گزری ہیں، ایسی بھی عورتیں تاریخ میں گزری ہیں، یہ بھی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت کا مرد اسی طرح بہت دور سے آیا تو اس کا بچہ فوت ہو چکا تھا، بچہ تو لیٹا ہوا تھا، فوت تھا، لیکن اس نے اپنے میاں کو کھانا دیا، کھانا دینے کے بعد بتانا چاہ رہی تھی لیکن میاں اس کے ساتھ اور ٹائم گزارنا چاہ رہا تھا۔ جب وہ ٹائم بھی گزار لیا، اس کے بعد میاں کو زبردست نیند آئی، وہ سو گیا، پھر بھی نہیں بتایا، عورت اپنے آنسو پوچھتی رہی، صبح بتایا کہ اللہ کے بندے تمہیں ایک خبر سنانی ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ الٹا وہ ڈانٹنے لگ گیا کہ تم نے میرے بیٹے کی موت نہیں بتائی۔ تو پھر اس نے بتایا کہ آپ تھکے ہوئے تھے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو بہت اجر ملا، بہت اجر ملا۔ یعنی ایسی عورتیں جو اپنے میاں کا خیال رکھیں۔ پھر کہا کہ پھر جب تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں مت داخل ہو،
جب تک کہ تم کو اجازت نہ ملے، اور اگر تم کو جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا دروازہ کوئی ملنے والی کھٹکائے اور میں کہوں کون ہے تو وہ نام بھی بتا دے، تو میں کہوں ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں آپ جائیں، وہ کہے گی آئندہ تو میں کبھی بھی نہ ہوں، میں تو اس گھر میں کبھی دیکھوں بھی نہ۔ ہاں قرآن پڑھے، علم ہو تو پتہ چلے نا کہ جو منع کر رہی ہے عورت، ہو سکتا ہے پیچھے اس کی کتنی مجبوری ہے، گھر میں کوئی پرسنل میٹنگ چل رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ وہ نہیں بلانا چاہتی، تو ویسے تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ کسی کو اطلاع دیے بغیر نہ جاؤ۔ اس بات کے لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر بغیر بتائے نہ جاؤ، ہمیں تو اللہ بالکل نہیں چھوڑے گا۔ وہ لوگ تو آتے تھے، دروازہ نوک کرتے تھے، ان کے پاس نہ فون تھا، نہ کوئی میسیج کرنے کا پروگرام تھا، نہ کچھ تھا۔ اب تو میسیج کر لو، فون کر لو۔ اللہ نے کہنا فون لیے ہر وقت پھرتی تھی، کسی کے گھر تو ایسے ہی چلے گئی اچانک ہی۔ کسی کے گھر بھی اچانک کبھی نہ جاؤ، ضرور بتاؤ، سرپرائز نہ دو۔ کبھی کبھی سرپرائز اکثر ہی سر درد بن جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے جو ہمیں قانون بتائے ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا اگر تمہیں دروازے سے بھی کوئی لوٹا دے تو لوٹ جاؤ، بلکہ اگر کوئی تم نے دروازہ نوک کیا ہے تو نہیں آیا کوئی، تو ایک دفعہ اور کر لو، پھر ایک دفعہ، 3 دفعہ نوک کرو، اگر پھر بھی کوئی نہیں آتا، 3 دفعہ بیل دو تو کوئی نہیں آتا تو واپس چلے جاؤ، دروازے کو پیٹتے ہی نہ رہو، کہ ہو سکتا ہے کوئی سویا ہو، بیمار ہو یا نماز پڑھ رہا ہو تو واپس چل جاؤ۔ یہ اللہ ہمیں کتنے پیارے طریقے بتا رہا ہے۔ اسی سے دیکھیں ہمارے گھر کتنے اچھے بنتے ہیں، بچے کتنی اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے محلے میں سب کر رہے ہیں، پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر ملک بنتا ہے، پھر اس ملک کی دوسرے ملکوں میں عزت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ اس کے بعد تم کو ایسے مکان میں داخل ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں جس میں کوئی رہتا نہ ہو، تو اس میں تمہارا سامان ہوا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ یعنی کوئی خالی جگہ ہے نا جس میں کوئی رہتا نہیں، وہاں چلے جاؤ، کوئی ایسا سہارا تمہیں مل گیا ہے تو وہاں تم جا سکتے ہو۔ اے پیغمبر اسلام، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے ستروں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے بڑی پاکیزہ ہے، بلا شبہ اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اب اگلا میسج اب کیا ہے؟ حیا کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس میں حیا نہیں اس میں اسلام ہی نہیں، اس میں دین ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں ایک شعر ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی پہ کوئی داغ نہ لگے۔ اب دنیا میں حیا نہیں رہی، ہمیں خود ہی سنبھالنا ہے اپنے آپ کو۔ جیسے ایک ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا ہے نا تو زیادہ تر اس کی نظریں آگے ہوتی ہیں، لیکن اب دنیا اتنی پھیل گئی ہے کہ اب تو ڈرائیور کی آنکھیں پیچھے بھی ہونی چاہیے، پیچھے سے بھی بچنا ہے، آگے سے بھی بچنا ہے، ہر طرف سے بچنا ہے کہ ٹریفک اتنی ہو گئی ہے، تو خود ہوشیار ہونا پڑے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر حیا نہیں ہے تو پھر آپ کا دین بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر اسلام، آپ ایمان والیوں سے فرما دیجئے کہ اپنے گھروں سے باہر آ جائیں تو اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اب دیکھیں پہلے ہم نے سورۃ المومنون میں پڑھا تھا کہ مرد جو ہیں وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، یہاں پر اللہ پہلے عورتوں کو کہہ رہا ہے۔ اب عورتوں کو اللہ کہتی ہیں کہ اے پیغمبر اسلام، آپ ایمان والیوں سے فرما دیجئے کہ اپنے گھروں سے باہر جائیں تو اپنی نظریں نیچے رکھا کریں اور اپنے ستروں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں کھلا ہی رہتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ بھی، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینہ پر ڈالے رہا کریں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں، یعنی اپنے چہرے کو ذرا چھپا لیا کریں، اپنی زبائش کسی پر ظاہر نہ کریں۔ ہاں جب وہ گھروں میں ہوں تو بھی سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے خامدوں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عام عورتوں کے جو مسلمان ہیں یا اپنی باندیوں کے جن کو انہوں نے خرید رہا ہے لیکن ابھی آزاد نہیں کیا، یا اپنے ان ملازمین کے جو عورتوں کی زیب و زینت سے غرض نہیں رکھتے، بوڑھے کھوسٹ ہو چکے ہیں، یا لڑکوں کے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، جو عورتوں کے اصرار سے ابھی بے خبر ہیں، یہ بھی کہ اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے نہ ماریں کہ جس زینت کو چھپا رہی ہیں وہ آشکارا ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پالو، لعلکم تفلحون۔ تو یہ اللہ نے ہمیں عورتوں کو اب طریقے بتا دیے ہیں، یعنی آپ نے پورا پردہ کیا ہے لیکن آپ نے چوڑیاں کوئی آواز والی پہنی ہیں وہ کھٹک رہی ہیں، کھنک رہی ہیں وہ بھی۔ دوسرا آپ نے پازیب پہنی ہے، پورا آپ نے پردہ کیا ہے لیکن پازیب کی آواز آ رہی ہے، یا آپ کی پازیب جو ہے نا ابائے کے نیچے سے پاؤں اٹھا اٹھا کے جب چلتی ہیں نظر ہی آ جاتی ہیں تو وہ بھی نہ نظر آئے۔
یعنی اتنا اللہ نے احتیاط کی ہے کہ یہ وہ جو چیزیں ہیں نا یہ جی مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ آواز ہی نہ آئے بالکل، اور یہ آواز ہی نہ آئے چلنے کی، یہاں تک کہ زور سے پاؤں مار کے نا جو ہیلوں کی آوازیں آتی ہیں آج کل، لڑکیاں ہیل پہنتی ہیں اور بازار میں چلتے چلتے ہیل کی آواز آتی ہے، یہ بھی نہ آئے کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ زور سے پاؤں نہ مارو، بڑی دھیمی چال چلو، اچھی چال چلو، روب والی چال چلو، عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ کہا گیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ پوری ایک امت تھا، ایک عورت کو بھی، مسلمان عورت کو ایک پوری امت ہونا چاہیے. کیسے کہ جب وہ کسی اور ملک میں چلے پھرے تو اپنی پوری امت کی عکاسی کر رہی ہو کہ یہ کس امت سے آئی ہے، ایسی مسلمان عورت کو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا گیا اور اپنے بے نکاح لوگوں کا وہ مردوں یا عورتیں نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے بھی جو نیک ہوں ان سے نکاح کرنے میں آر نہ سمجھو اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ بہت بڑا وسعت والا ہے. اور جن لوگوں کو نکاح کا مقدور نہ ہو ان کو چاہیے کہ ضبط سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے یا جوڑ کا آدمی میسر آ جائے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو تم سے مکاتبت چاہیں تو کہ تم ان سے کچھ مال وصول کر کے ان کو آزاد کر دو تو ان سے یہ عہد نامہ کر لو بشرطے کہ تم ان میں یہ صلاحیت پاؤ، اور جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم ان کو دے دو. اور اپنی باندیوں کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں دنیا کے مال و اسباب کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، جو انہیں مجبور کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اللہ ان کی بے بسی کے بعد ان کے لیے بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے. یعنی ایسے لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور مجبور ہیں، یعنی باندیاں ہیں مجبور ہیں اپنے آقا کے آگے، وہ تو معاف ہو جائیں گی لیکن آقا معاف نہیں ہوگا کہ جو ان کو غلط یوز کرتا تھا یا غلط. دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے انہی چیزوں پر عمل نہ کر کر کے ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے نہ بچے محفوظ ہیں، نہ چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے ہم ان کو باہر نہیں نکال سکتے. انہی اصولوں پر ہم نے قرآن کو نہیں کھولا، عمل نہیں کیے، یہاں تک کہ امیر طبقہ بھی اپنی بچیوں کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجتا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتا، لڑکوں کو بھی نہیں بھیجتا. ہم اتنے غیر محفوظ ہو گئے ہیں. کیوں غیر محفوظ ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ گئے ہیں. جو چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اس کو کرنا کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی سزا ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے. اب کیسے کریں؟ اللہ نے تو اتنے بڑے بڑے حکم دے دیے ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. وہ اس طرح کر کے ہم اتنا پیچھے ہو گئے ہیں کہ اب ہم محفوظ ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ اب ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتی ہوں کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ کے ذمے ہے. ایک اس کے کہ جو نکاح کرنے والا جو زنا سے بچنا چاہے، یعنی میں نکاح کر لوں، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں تو اس کی طبیعت میں کچھ ہوتا ہے تو میں نکاح کر لوں تاکہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچائے، اور اس نے اس لیے نکاح کیا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ اللہ نے خود کہا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک وہ جو لکھ دینے والا غلام جس کا ارادہ آزادی کا ہو، یعنی آپ کا غلام ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا، آزاد ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، پہلے لکھائی ہو گئی ہے کہ مجھے آزاد کر دینا، میں جب تمہارا پیسہ دے دوں گا. تو اللہ بھی اس کو آزادی دینے میں اس کی مدد کرتا ہے. مطلب اب دیکھیں یہ ہے کہ جو بندہ خود اپنی مدد کرتا ہے نا اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے، اور جو مدد ہی نہیں کرتا، جو ایسے ہی اپنی زندگی غلاموں جیسی ہی کہتا ہے میں نے غلام ہی رہنا، ترقی کرنی نہیں ہے، تو اللہ اس کی مدد پھر کیا کرے گا؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ غازی جو اللہ کی راہ میں نکلا، وہ غازی جو اللہ کی راہ میں نکلا کہ یہ سوچا کہ میں نے اللہ کا پیغام پھیلانا ہے. کئی مرد اکٹھے ہو کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، کئی عورتیں جاتی ہیں دوسرے ملکوں تک جاتی ہیں اور لوگ انہیں بلاتے بھی ہیں اور وہ جاتی بھی ہیں اور اللہ کی تبلیغ کرتی ہیں. اگر ان کا نیک ارادہ ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اگر ان کا دنیا پانے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یک کے بعد دیگر سورہ نور میں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے جا رہے ہیں. پھر بتایا آیت نمبر 34، اور بلا شبہ ہم نے تم پر اپنی واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے قبل گزر چکے ہیں کچھ ان کے واقعات اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھی. تو سنو کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کا نور ایک ایسے طاق جیسا ہے جس میں ایک چراغ روشن ہے، اور وہ روشن چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے. وہ چراغ ہے کہ شجر مبارکہ زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہے، جو نہ مشرق کے رخ واقع ہے اور نہ مغرب کے رخ.
اس کا تیل اتنا لطیف ہے کہ اگر اس کی آگ نہ بھی چھوئے تو بھڑک پڑے اور فضاؤں کو منور کر دے، اور وہ نور پر نور ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب دیکھیں اللہ، میں اس کا صرف اتنا ہی سمجھا دیتی ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ آج نور پر نور ہو جاتا ہے وہ بندہ کہ جس نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر اس دنیا کی تعلیم کی مدد سے اس قرآن کو اور سمجھا۔ وہ نور پر نور ہے، اللہ نے اس کو روشنی دے دی ہے کہ وہ پھیلاتا ہے، اور اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ نور دکھانے میں اور رستہ دکھانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر بتایا انہی گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی عظمت کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، وہاں لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ یعنی اللہ نے جن گھروں کا نام لیا وہ کیا ہے؟ وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو۔ پھر کہا کہ ایسے مرد بھی ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور ادائیگی نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ کسی حال میں بھی اس طرح کی غفلت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہی وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور اپنے خاص فضل سے انہیں اپنی خاص رحمت سے نمازیں زیادہ عطا کرے اور دے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر کہا کہ والذین کفروا اعمالہم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال بیابان میں سراب کی طرح ہے کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور اپنے پاس اللہ کو موجود پاتا ہے۔ بالآخر اللہ اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ دنیا بھی نا ایک صحرا بھی ہے، جیسے کوئی صحرا میں جائے نا تو دور اسے ریت ہلتی ہوئی پانی لگتا ہے، اور وہ پینے کے لیے بھاگتا ہے کہ میں یہ پانی پی لوں، اور پیاسا ہے، اور لیکن جب پاس جاتا ہے تو ریت ہوتی ہے۔ کہ دنیا بھی ایک سرابی ہے، ہم اس کو لیتے جاتے ہیں، ہماری بھوک نہیں مٹتی، پیاس نہیں مٹتی۔ جب تک کہ ہم اس قرآن کو نہ اپنائیں اور اللہ کی باتوں کو نہ اپنائیں تو پھر ہمیں دنیا بھی اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کی تاریکیوں کے، اس کے اوپر موج اور موج کے اوپر موج چڑھی آتی ہے، اور اس پر سیاہ بادل، اور اس طرح ایک پر ایک تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ جب کوئی ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، اور جسے اللہ ہی نور ہدایت نہ دے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی روشنی نہیں۔ یعنی یہ ہے کافروں کی زندگی، جن کے پاس مسلمان ہوں یا کافر ہوں، جن کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اتنا اندھیرا، آپ اندھیرے میں کبھی چل کے جائیں تو اپنا ہاتھ بھی اپنے منہ کے آگے کریں تو نہیں نا نظر آتا، کچھ نظر نہیں آتا، انسان اتنی اندھیریوں میں جا گرتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل پر ایک نقطہ چڑھتا ہے نا گناہ کا، تو اگر اسے توبہ نہ کی جائے تو وہ چڑھتے وہ پوری اس کی سیاہی پورے دل کو غلاف کی طرح لپیٹ لیتی ہے، تو اس کا دل پھر غائب ہو جاتا ہے، صرف ایک سیاہ ٹکڑا بن کے رہ جاتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کہ اس میں لوگ بھی شامل ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ کو علم ہے جو کچھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی نماز کو اور اپنی قرآن کو، جس طرح ہم دنیا کی ترقی چاہتے ہیں نا، ان چیزوں کو ترقی دینی ہے، ان کو ہم نے اور نکھارنا ہے اور سنوارنا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، ایک منزل پہ آ کے نہیں رک جاؤ کہ بس میں نے قرآن پڑھ لیا تو بس کافی ہے، نہیں، آپ نے آگے کیا کرنا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اب یہ اور آگے تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو پھر سمندر کو تلاش کر، دریا پہ نہ کر، اسی پہ نہ رہ، پھر آگے اور تلاش کر۔ جیسے ایک اور بھی شعر ہے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے دین میں آگے بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے، ابھی اور بڑھنا ہے، اللہ نے ہمیں بڑے راستے دکھانے ہیں، بڑی روشنیاں بھی دکھانی ہیں، ابھی ہمیں کئی آیتوں کی سمجھ نہیں آتی، اللہ نے وہ بھی سمجھانی ہے ابھی۔ تو یہ ہے ہمارا علم کا معیار ہونا چاہیے ہمارے۔ اس کے بعد ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب لوگوں کو پھر کر جانا ہے۔ اے مخاطب، اے نبی، کیا تو نے دیکھا ہے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے یا پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہہ بتہ بھی کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان سے بارش ٹپک پڑتی ہے، اور آسمانوں میں جو پہاڑ ہیں ان میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جن پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جن سے چاہتا ہے ان کو ہٹائے رکھتا ہے، گویا اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بصارت ہی اڑا لے جاتی ہے۔
युकल्लिबुल्लाहु अल-लैला वन-नहारा इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। अल्लाह ही की रात और दिन को बदलता रहता है, बिलाशुबा इसमें अहले बसीरत के लिए बड़ी इबरत है। और अल्लाह ने हर चलने वाले जानवर को पानी से पैदा किया, वही पानी जो पैदाइश के लिए पैदा किया गया। बस इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि अपने पेट के बल चलते हैं, और बाज़ इनमें वो भी हैं जो 2 पैरों पर चलते हैं, और इनमें से बाज़ वो हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं। और अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बिलाशुबा हमने साफ़ और वाज़ेह आयतें नाज़िल फरमा दी हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह दिखाता है। और कानून के मुताबिक क्या मतलब है कि अल्लाह के कानून के मुताबिक, यानी अल्लाह के अगर उसने कानून समझ लिए हैं अल्लाह की नज़र में कि ये बंदा अब समझ चुका है, तो अब मैं इसको सीधी राह और भी दिखा दूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और हमने इनका हुक्म माना, फिर इनमें से एक ग्रोह इसके बाद फिर जाता है, और हकीकत यह है कि वो मुसलमान ही नहीं, यानी वो मुसलमान ही क्या जो फिर जाए, असल में वो मुसलमान ही नहीं। और जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है